میں دیکھا ہے ایران کا بڑا انٹرسٹنگ رسپانس تھا. ایران نے اس معاہدے پر فوری طور پر کوئی جارحانہ رد عمل دینے کے بجائے کہا ہے کہ اس سے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے اس دفاعی بندوبست سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ایران نے تو اسے امریکی سیکیورٹی گارنٹی کی ناکامی کے تناظر میں دیکھا ہے. کیا تہران کا یہ محتاط رد عمل مستقبل میں کسی علاقائی انڈرسٹینڈنگ کے لیے گنجائش پیدا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تہران کا یا ایران کا جو رد عمل ہے وہ نہ صرف محتاط ہے بلکہ بہت زیادہ بیلنسڈ ہے، بہت زیادہ حقیقی ریئلسٹک ہے. کیونکہ اگر وہ جو ابھی تک جو سیکیورٹی سسٹم گلف سٹیٹس کو پروٹیکٹ کر رہا تھا یا گلف کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ امریکی بیسس کا سسٹم تھا. اب وہ امریکی بیسس کا سسٹم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ٹینیبل نہیں رہا. تو اگر آہستہ آہستہ اس طرح کے اتحاد کی مدد سے امریکی بیسز یہاں سے نکل جاتی ہیں اگلے چند سالوں میں، اور ایک لوکل پاورز کا ایک سیکیورٹی الائنس یا ڈیفنس الائنس ہے، تو وہ مسلم ممالک کا ڈیفنس الائنس ہے. ایران کو ان مسلم ممالک کے ساتھ، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو یا وہ ترکیہ ہو، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں ریلیٹیولی آسانی فیل ہوگی رادر دین جو وہ امریکہ یا پھر دوسری صورت میں کبھی اسرائیل کے ساتھ دبرد آزما ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایران کا بہت ہی پریگمیٹک جسے کہتے ہیں رد عمل ہے، اور میرا تو خیال ہے کہ ایران کو اس پہ کوئی تشویش نہیں ہے بلکہ ایران اس ڈیولپمنٹ سے خوش ہوگا. رائٹ. اور سر اگر ترکیہ کی خواہش کے مطابق مصر بھی اس دفاعی شراکت داری کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس اتحاد کا دائرہ خلیج سے نکل کر بحیرہ احمر، پھر مشرقی بحیرہ روم اور شمالی افریقہ تک پھیل سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس توسیع کے بعد خطے کی سفارتی صف بندی میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آئے گی؟ دیکھیں، سب سے جو اہم، اگر ایجپٹ جوائن کر لیتا ہے یا قطر بھی اس کو جوائن کر لیتا ہے تو آپ دیکھیں پھر اس اتحاد کی جغرافک آؤٹ ریچ بھی بڑھ جاتی ہے. ایجپٹ کے تو بارڈرز جو ہیں وہ نہ صرف یورپ کے ساتھ اور میڈیٹرینین اور دوسرے سمندروں میں ملتے ہیں بلکہ ایجپٹ کا بارڈر اسرائیل کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو جو مسلم امہ کے جو بیسک کازز ہیں، خاص طور پہ پیلسٹائن کاز جو ہے، اس کو پرسو کرنے میں مسلم ممالک جو ہیں، OIC ہے یا اسلامی ممالک ہیں، ان کا ویٹیج بہت بڑھ جائے گا اور ان کی کوششوں میں بڑی نہ صرف زور آ جائے گا بلکہ ایک اس قسم کی اس میں فورس آ جائے گی جس سے وہ جو دیگر فورمز ہیں، انٹرنیشنل فورمز، یونائٹڈ نیشنز اور یا ریجنل جو فورمز ہیں وہاں پہ بھی یا OIC ہے، ان جگہوں پہ بھی بہتر ایک کنسرٹ کوآرڈینیٹڈ اپروچ فالو کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اس کے دورس نتائج ہوں گے، اثرات ہوں گے. صرف یہ ہے کہ ابھی دیکھنا ہے، ابھی تو یہ وجود میں آیا ہے، ابھی تو چند دن ہوئے ہیں، اس کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، تو اس کی ڈیولپمنٹ اب دیکھنا پڑے گا کہ کس ڈائریکشن میں آگے جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور US ایران کانفلکٹ جو ہے یہ ابھی جو چل رہا ہے، اس کی سیٹلمنٹ کس طرح ہوتی ہے. سر اس کی سیٹلمنٹ کی اگر ہم بات دیکھیں تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو یہ کانفلکٹ ایک 5 ماہ تک جاری ہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں اس چیز کو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ محدود مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی موجودہ وقت کو مذاکرات کے لیے موضوع قرار دے رہے ہیں. کیا یہ واقعی جنگ کے خاتمے کی طرف بڑھنے کی علامت ہے یا دونوں فریق صرف اپنے اگلے اسٹریٹجک موو کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھی، آپ کے ناظرین نے دیکھی جو رپورٹس آئی ہیں جس میں امریکہ کی طرف سے بھی، امریکہ کے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی یہ اوپینین آئی ہے اور یہ اسیسمنٹ آئی ہے کہ اتنی لمبی جنگ، 5 ماہ کی جنگ جس میں امریکنز نے یہ ایزیوم نہیں کیا تھا، یہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اتنے وسائل خرچ ہو جائیں گے، اتنے ویپن سسٹمز جو ہیں ان کے امپورٹنٹ پیٹریوٹ ویپن سسٹمز وغیرہ شارٹیج کا شکار ہو جائیں گے. تو ان کی بھی طرف سے بھی اس وقت اس بات پہ زور ہے کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. وہ اس بات پہ میرا اس نقطے پہ متفق ہیں. صرف اب جو دیر ہو رہی ہے یا جو ڈیلے آ رہا ہے وہ جو معاملات طے ہونے ہیں، جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا تھا، اس میں جو ہرمز پہ ایران کی پوزیشن نئی ڈیولپ ہوئی ہے اس جنگ کے آنے کے بعد سے کہ وہ ہرمز میں ایک فریم ورک چاہتا ہے، وہ فریم ورک بھی اگین ریجنل
فریم ورک کی طرح کا ہوگا, وہ اس پہ کس طرح گلف کے ممالک ایگری کرتے ہیں اور اس پہ کس طرح امریکہ ایگری کرتا ہے, یا نیوکلیئر ایشوز پہ کس قسم کا. تو یہ سارے پوائنٹس اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں موجود ہیں, لیکن ان کی جو اب آگے انٹرپریٹیشنز اور اس پہ جو ایگری کرنا ہوگا وہ بہت ضروری ہو جائے گا. اور میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ڈپلومیٹکلی بھی اس وقت ایک اور اپرچونٹی یا اسپیس کھلے گی, جس میں اب جہاں پہ یہ جو ایران امریکہ تنازع جو ہے ایک مشکل گزشتہ چند ہفتوں میں مشکل حالات سے بہت گزرا ہے, اس میں اب آگے فائنل مفاہمت یا فائنل ایگریمنٹ کی طرف لے جانے میں میرا خیال ہے کہ آگے ہم پروگریس دیکھیں گے. صحیح, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے ایران نے امریکہ کے سامنے کافی سخت شرائط رکھی ہیں, جن میں پابندیوں کا خاتمہ ہے, منجمد اثاثوں کی واپسی اور خطے سے امریکی فوج کے انخلاء جیسے مطالبات شامل ہیں. پھر جو جنگ میں نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا تہران ان شرائط کے ذریعے مذاکرات کی میز پر اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط کر رہا ہے, یا یہ مطالبات کسی سمجھوتے تک پہنچنے میں آپ کے خیال میں مزید رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے 28 فروری جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی, شروع ہوئی تھی, اور اس کے بعد جس جگہ ہم آج جنگ میں ہیں, 28 فروری سے پہلے ہرمز کے اندر جو جہاز رانی ہے یا شپنگ ہے وہ ایک ایشو نہیں تھی. ہرمز میں کبھی بھی جہاز رانی بند نہیں ہوئی اور ہمیشہ ہرمز کھلا رہا ہے انٹرنیشنل شپنگ کے لیے. لیکن اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اور اس جنگ کے نتیجے میں جو ایران کے اوپر اتنی سختیاں آئی تھی, تو ایران کے پاس ایک آپ یہ کہیں کہ نیا ٹول آ گیا ہے, نیا ہتھیار آ گیا ہے جو ہرمز ہے, اور وہ ہرمز کے معاملے میں کسی بھی قسم کی جو فریم ورک ہے اس کے متعلق جو اس کی پوزیشن ہے اس پہ بہت زیادہ رعایتیں نہیں دے گا. ہاں, البتہ یہ ہے کہ اگر وہ ٹول کی بات کر رہے ہیں تو وہ ٹول نہیں کہیں گے اسے, وہ ریجنل فریم ورک کے ذریعے کوئی فیس ہو جائے گی, اس فیس کی پرسنٹیج میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایران کے ہاتھ میں ایران کے ہاتھ میں ایک بڑی اسٹرینتھ آ گئی. ایران کو آپ یہ سمجھیں کہ اس ہرمز کے معاملے میں بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ ملی ہے, اور میرا خیال ہے امریکہ یا دیگر جو دنیا کی فوجی قوتیں ہیں ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ وہ ہرمز کو اپنے طور پہ کھلا رکھ سکیں. ابھی تک کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو ان ٹرمز پہ آنا پڑے گا. جی, ایران اس اپنی پوزیشن سے ودرا نہیں کرے گا اور ٹرمز پہ آنا پڑے گا, اور لیکن یہ کہ میوچولی نیگوسیشن کے ذریعے کوئی ایسی ٹرمز لائی جا سکتی ہیں جن پہ جو تمام ملکوں کے لیے ایکسیپٹیبل. بالکل سر, لاسٹ کوسچن, غزہ کی بھی بات کرتے ہیں. غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے 15 نکاتی منصوبے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا فوجیں واپس بلانے سے انکار, اور پھر حماس کی منصوبے پر عمل درآمد کی آمادگی, ایک واضح تضاد دکھائی دے رہا ہے. ایسے میں آپ کے خیال میں امریکہ واقعی اسرائیل پر اتنا سفارتی دباؤ ڈال سکتا ہے, یا اس کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرے, یا واشنگٹن کی اپنی ہی پالیسی کی حدود غزہ میں کسی بھی پائیدار سیاسی حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہیں؟ دیکھیں, بورڈ آف پیس کا جو اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان پیس لانے کا یا غزہ میں جو پیس لانے کا منصوبہ تھا وہ بہت ہی کلیدی حیثیت رکھتا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلان کے لیے, کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اپنے بورڈ جو پیس پلان میں جو پروویژنز دی تھی, جو اس پہ میرا خیال حماس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی, انہوں نے بھی ڈس آرمامنٹ کے لیے بھی وہ ایگری کر گئے, لیکن پرائمری شرط یہ تھی کہ اسرائیلی فوجیں یہاں سے نکلیں گی. اب اسرائیل کے لیے یہ سچویشن جو ہے, اسرائیل ہمیشہ گول پوسٹ شفٹ کرتا رہتا ہے, اور وہ ہمیشہ کسی قسم کی پروویژنز پہ نہیں جانا چاہتا جہاں سے فلسطینی ریاست یا کے قیام کی راہ ہموار ہو. کیونکہ اگر اسرائیلی فوجیں ایک دفعہ ودرا کرتی ہیں غزہ سے, ویسٹ بینک اور پیلسٹائن سے, تو پھر پیلسٹین کے نیکسٹ سٹیپ جو ہے, جو بورڈ آف پیس کے اوپر بھی پاورز کے اوپر بھی پریشر ہوگا کہ پیلسٹینین سٹیٹ کے لیے آگے جایا جائے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو یو ایس ایران کانفلکٹ تھا, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا اسرائیل کے اوپر پریشر یوز کرنے کا جو رستہ تھا یا ٹول تھا وہ بہت افیکٹولی استعمال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب امریکہ میں جو ڈومیسٹک الیکشنز ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز ہیں, وہاں بہت بڑی ایک
رائے عامہ ہے جو پیلسٹائن کی فیور میں استوار ہوئی ہے، رمواں ہموار ہوئی ہے ان گزشتہ چند ہفتوں اور مہینوں اور گزشتہ 1-2 سال کے دوران، وہاں ڈیمانڈ یہ ہے، اگر آپ امریکن پولیٹکس کو بھی دیکھیں، کہ ایک فیئر سولوشن اب ہو جانا چاہیے پیلسٹائن کے ایشو کا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہوگا کہ اگر وہ مڈ ٹرم میں کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھانا چاہتے سیاسی طور پر، تو وہ اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اس قسم کے کسی ایکشن سے اسرائیل کو روکا جائے کہ اسرائیل should behave.